اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، ڈیلی قرآن کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 168 سے اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ اور اس کے بعد آیت مبارکہ کی تفسیر ہوگی۔ یا ایہا الناس، اے انسانو، کلو کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے جو فی الارض زمین میں حلالن حلال ہیں، طیباً اور پاکیزہ ہیں، ولا اور نہیں، تتبعوا پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطان شیطان کے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، عدو دشمن، مبین کھلا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو کھانے کا حکم دیا اور ساتھ دو پابندیاں بیان فرما دی۔ ایک پابندی یہ ہے کہ وہ چیز جو تم کھاؤ وہ حلال ہو، اور دوسری پابندی یہ ہے کہ وہ طیب ہو۔ اس سے پہلے جو پچھلی آیات ہم پڑھ کر آئے ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے خالصتاً توحید کا درس دیا، شرک سے بچنے کا درس دیا، اور وہ لوگ کہ جو شرک سے باز نہیں آتے اللہ پاک نے ان کا شدید انجام بیان فرمایا کہ انہیں کتنے سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اب اس کے مان بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پاکیزہ حلال کھانا کھانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہاں یہ جو لفظ آیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پہلے حکم دیا کہ تم پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس توحید کے ساتھ، توحید کے راستے سے روکنے کے ساتھ شیطان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شیطان حملہ ہی اسی راستے سے انسان پر کرتا ہے۔ شیطان انسان کو جب اپنے شکنجے میں کستا ہے تو وہ سب سے پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ اسے رزق حرام کھلایا جائے، کیونکہ جب اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا اور ناپاک چیزیں اس کے بدن میں جائیں گی، گندی چیزیں اس کے بدن میں جائیں گی، تو اسے اپنے پنجے کے اندر دبوچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ شیطان کی جو سب سے بڑی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو حرام کھلانے کی طرف آمادہ کر دیا جائے، ذہنی طور پر اسے تیار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہاں پر شیطان کی چال سمجھائی ہے انسان کو، کہ اگر تم شیطان کی اس چال کو سمجھ جاؤ گے، اسے اچھی طرح سے پلے باندھ لو گے، تو تم شرک سے بچ سکو گے، تم توحید خالص پر قائم رہ سکو گے، تم عبادات کی طرف مائل رہ سکو گے۔ انسان جب عبادات سے دور ہوتا ہے، انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل سے دور ہوتا ہے، تو وہ اسی وقت دور ہوتا ہے جب اس کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اور شیطان کا حملہ، سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اگر تم گندی چیزیں اور ناپاک چیزیں کھاؤ گے، حرام چیزیں کھاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شیطان کے قدموں پر چل پڑے ہو۔ بس جب تم چل پڑے ہو تو وہ تمہیں لے جائے گا شرک کی طرف، وہ تمہیں لے جائے گا بت پرستی کی طرف،
وہ تمہیں لے جائے گا کفر کی طرف، منافقت کی طرف، جہالت کی طرف، لا علمی کی طرف، اور وہ تمہیں لے جائے گا شیطانی کاموں کی طرف۔ اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر اس کا بڑا خاص ذکر کیا ہے کہ شیطان تمہیں کیا کیا حکم دیتا ہے، یعنی جب تم اس کے قدموں پر چل پڑتے ہو تو وہ تمہیں پھر کن راہوں پہ چلاتا ہے، اس کی راہیں کیا ہیں۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 169 کے اندر وہ راہیں بھی بتائی ہیں۔ لیکن اگلی آیت کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر دو لفظ اچھی طرح سے سمجھ لیں، ایک حلال اور ایک طیب۔ حلال چیز تو وہ ہے کہ وہ چیز جو فی نفس سے ہی بذات خود ناپاک نہ ہو، حرام نہ ہو۔ اب فی نفس سے ہی حرام ہونے سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر جانور کا گوشت اگر کھایا جا رہا ہے تو وہ جانور حرام نہ ہو۔ شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، بندر ہے، سور ہے، خنزیر ہے، یہ نہ ہو۔ وہ حلال گوشت تو حلال گوشت، سبزی ہو، دال ہو، وہ چیز حلال ہو، اس چیز کے اندر حرمت کا کوئی پہلو نہ پایا جاتا ہو، فی نفس ہی وہ حلال ہو، بذات خود وہ حلال ہو، حقیقت میں وہ حلال ہو۔ ایک حلال کا معنی یہ ہے۔ حلال کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے حاصل نہ کی گئی ہو۔ حرام طریقے سے حاصل نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا ایک شخص ہے، اس کا رزق، اس کی جو کمائی ہے، جو سورس آف انکم ہے، جو اس کی آمدنی کے ذرائع ہیں، وہ حرام نہ ہوں۔ وہ رشوت نہ لیتا ہو، وہ سود نہ لیتا ہو، وہ چوری نہ کرتا ہو، وہ ڈکیتی نہ کرتا ہو، وہ دو نمبری نہ کرتا ہو، وہ حرام طریقے سے مال نہ کماتا ہو، وہ جھوٹ بول کے مال نہ کماتا ہو، وہ بلیک مارکیٹنگ نہ کرتا ہو، وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتا ہو، وہ لوگوں کو دغا یا دھوکہ نہ دیتا ہو۔ یہ ہیں سورس آف انکم، کہ اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں۔ اپنی ڈیوٹی وہ کہیں جاب کر رہا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو، اس میں ڈنڈی نہ مارتا ہو، اس میں بددیانتی اور خیانت نہ کرتا ہو، اپنا کام امانت داری کے ساتھ کرتا ہو، اور وہ کام بھی اس کا حلال نوعیت کا ہو، حرام کمائی نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ شراب نہ بیچتا ہو، اور دیگر جو حرام کام ہیں، وہ کسی سودی معاہدے کے اندر شرکت نہ کرتا ہو، سودی معاہدے کا حصہ نہ بنتا ہو۔ یہ ہیں سارے سورس آف انکم۔ تو دو چیزیں ہو گئی حلال کے اندر، کہ ایک جس ذریعے سے وہ کمائی حاصل کی گئی ہے وہ کمائی حلال ہو، دوسری وہ چیز بذات خود حلال ہو۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا طیب۔ اب طیب سے مراد کیا ہے؟ یہ ظاہری صفائی ہے، ظاہری طہارت اس سے مراد ہے۔ آپ یوں کر لیں کہ حلال سے مراد باطنی طہارت ہے اور طیب سے مراد ظاہری طہارت ہے۔ تو طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز بظاہر دیکھنے میں صاف ستھری ہو، اس پہ مکھیاں نہ بیٹھی ہوں، اس کے ساتھ کوئی غلاظت نہ لگی ہو، وہ چیز دیکھنے میں بظاہر وہ چیز نجس نہ ہو، گندی نہ ہو، اس پہ جراثیم نہ لگے ہوئے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کا حکم دیا کہ وہ طیب بھی ہو اور وہ حلال بھی ہو۔ ایسی چیزیں کھاؤ۔ اگر تم ایسی چیزیں کھاؤ گے جو حلال ہوں گی اور طیب ہوں گی تو تم شیطان کے قدموں پر چلنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے راستہ شیطان سے بچنے کا۔ جب انسان کی کمائی حرام کی ہوتی ہے یا انسان حرام چیزیں کھاتا ہے، جب حرام چیزیں کھاتا ہے تو اس سے انسان کی روح بگڑ جاتی ہے۔ جب گندی چیزیں کھاتا ہے، غلیظ چیزیں کھاتا ہے، جراثیم والی چیزیں کھاتا ہے، کوئی مکھیوں والی چیز کھاتا ہے جس پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں، تو اس سے جسم بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بچانے کا حکم دیا ہے کہ اپنے جسم کو بھی بچاؤ، اپنی روح کو بھی بچاؤ۔ تمہارا جسم بھی پاک رہنا چاہیے، تمہاری روح بھی پاک رہنی چاہیے۔ تم جسمانی طور پر بھی شیطان کے قدموں پر نہ چلو اور تم روحانی طور پر بھی شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات عالیہ کے ذریعے اس امت کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے لقمے کی طرف نظر رکھو، تمہارا لقمہ حلال رہے گا تو تمہاری ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو ایک حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے 40 دن تک اس کی دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو، اس کے بال گرد آلود ہوں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر بار بار کہے یا ربی یا ربی، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہو، اس کا پینا حرام کا ہو، اس کا لباس حرام کا ہو، تو اس کی دعا کیوں کر اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ یعنی ایسے شخص کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنی طرح طرح کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھریلو حالات کا اور مجبوریوں کا ذکر کرتے ہیں اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان پریشانیوں کی جہاں اور کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، وہاں سب سے بڑی وجہ رزق حرام ہوتا ہے۔ ہماری اولادیں ہمارا حکم نہیں مانتی، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بڑی بنیادی وجہ رزق حرام ہے۔ جب ہم نے اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ حرام ڈالا ہوگا تو پھر اولادیں کہاں سے ہمارے قابو میں آئیں گی اور کیسے ہمارا حکم مانیں گی اور کیسے ان کے اندر صالحیت پیدا ہوگی۔ رزق حرام کا ایک بہت بڑا جو سبب بنتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر توکل کا نہ ہونا ہے۔ جس انسان کا اللہ کے اوپر توکل مضبوط ہے وہ کبھی بھی رزق حرام کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے رزق کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے کہ میرے رزق کا ذمہ دار تو خود اللہ رب العالمین ہے، تو وہ کیسے حرام کی طرف جائے گا؟ یعنی ہر انسان کا رزق مقدر ہے، لکھا گیا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو حرام طریقے سے مال کمائے، چاہے تو حلال طریقے سے مال کمائے۔ یعنی اس کا فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ وہ کمائے گا کیسے، ملے گا اسے وہ رزق مل کر رہے گا۔ جب تک اپنے رزق کا آخری لقمہ وہ کھا نہیں لے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، لیکن اس کا فیصلہ انسان کرے گا کہ وہ رزق میں نے کمانا کیسے ہے۔ اسی ضمن میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آخری بات یہ ہے، رزق حلال سے روحانیت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور رزق حرام سے روحانیت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس انسان نے لقمہ حرام کھایا ہے اسے کبھی بھی عبادت کے اندر ذوق نصیب نہیں ہوگا، عبادت کے اندر خشوع اور خضوع نصیب نہیں ہوگا، اس کے اندر خوف خدا کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، رقت کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، اس کی آنکھیں آنسو بہانا چھوڑ دیں گی جس انسان کا رزق حرام کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 169 کے اندر بتایا کہ شیطان تمہیں کیا کیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا انما یأمرکم، بے شک وہ تو حکم دیتا ہے بالسوء، فقط برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تین اللہ تعالیٰ نے یہاں شیطان کے امر بتائے ہیں، امر۔ اچھا، امر دینے کا جو اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ امر سے مراد ہے حکم دینا۔ بھئی دیکھیں نا، حکم دینے کی جو اتھارٹی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جس انسان نے اللہ کو اپنا الہ مانا، اللہ کو اپنا حاکم مانا، اللہ کو اپنا معبود اور محبوب اور مطلوب اور مقصود مان لیا ہے، وہ کیسے کسی اور کا امر مان سکتا ہے؟ تو شیطان جو ہے وہ باقاعدہ انسان کو حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان شیطان کی راہوں پہ چلتا ہے وہ اپنا حاکم مان چکا ہے شیطان کو، تبھی تو وہ شیطان کی بات کو مان رہا ہے نا۔ تو شیطان حکم دیتا ہے، کس کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا۔
बिस्सूई बुराई का, वल फहशा और बेहयाई का, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहो जो तुम जानते ही नहीं हो। अच्छा, हम में से हर शख्स तकरीबन बुराई और बेहयाई का मफहूम जानता है कि बुराई से मुराद क्या है और बेहयाई से मुराद क्या है, लेकिन जो तीसरा लफ्ज़ आया ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहो जो तुम जानते ही नहीं हो, इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो जानना है, जानना, इसका ताल्लुक दिमाग के साथ है, फिक्र और शऊर के साथ है, इंसान के कल्बो दिमाग के साथ है। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि शैतान इंसान के ऊपर इस हद तक हावी हो जाता है कि वो इसके इल्म को भी दबोच लेता है, उसके इल्म के ऊपर हुक्मरानी शैतान की हो जाती है, उसके कल्बो दिमाग पर, उसके जहन पर, उसके शऊर पर, उसके फहम पर, उसके सोचने और समझने की सलाहियत तक को काबू में कर लेता है। फिर इंसान की जो सोच होती है वो इस हद तक मऊफ हो जाती है, उसका अक्ल इस हद तक काम करना छोड़ देता है कि वो अल्लाह के बारे में वो कुछ कहना शुरू कर देता है जिसको अक्ल तस्लीम ही नहीं करती। आपने बहुत से ऐसे लिबरल लोग देखे होंगे, ऐसे जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े रोशन ख्याल हैं, हम बड़े एतदाल पसंद हैं, हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, हम बड़े वसी जहन के मालिक हैं। वो बसा औकात, बल्कि अक्सर औकात, वो ऐसी ऐसी बातें अपनी ज़ुबान से करते हैं जिसको अक्ल तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं होती, लेकिन चूंकि उनके अक्ल के ऊपर भी शैतान का कंट्रोल होता है, शैतान उनकी अक्लों को अपने दायरा काबू में ले चुका होता है, इसलिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में वो कुछ कह रहे होते हैं जिसको अक्ल तस्लीम ही नहीं करता। ये अल्लाह पाक ने शैतान की 3 चालें हमें समझा दी हैं कि वो तुम्हें बाकायदा ऑर्डर देता है, हुक्म देता है बुराई का, बेहयाई का और अल्लाह के बारे में वो कुछ कहने का जिसको अक्ल तस्लीम ही नहीं करती। अगर हम शैतान की राहों से बचना चाहते हैं, शैतान के कदमों से बचना चाहते हैं, शैतान की पैरवी से बचना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला जो कदम है जो हमने उठाना है शैतान के कदमों से बचने के लिए, वो रिज़्क़ हलाल की तरफ उठाना है। जिसके मुंह में लुकमाए हलाल जाता है वो कभी भी बुराई की तरफ और बेहयाई की तरफ और अक्ल और शऊर से आरी ख्यालात की तरफ, नज़रियात की तरफ जा ही नहीं सकता। सूरह बकरा की आयत नंबर 169 पर ही आज की अपनी इस क्लास का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 170 के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।